السلام علیکم۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے یہ پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے یہ ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کا نام ہے ڈائریکٹ الیکشن۔ اس ٹاپک میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ڈائریکٹ الیکشن کیا ہوتا ہے، پھر میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈائریکٹ الیکشن کے میرٹس کیا ہوتے ہیں، اور پھر میں آپ کو اینڈ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈائریکٹ الیکشن کے ڈی میرٹس کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو میں جانے سے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز جیسے ہی اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ الیکشن کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ڈائریکٹ الیکشن کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ الیکشن وہ والا الیکشن ہوتا ہے جس میں لوگ ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیپل جو ہیں پبلک کیا کرتی ہے، ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کو میں ایکسپلین اس طرح سے کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ جیسے ہم جو یوتھ کونسل یا جو ہم لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، یہ کون سے الیکشن ہوتے ہیں؟ ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں۔ اس میں ووٹر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ووٹر کیا کرتا ہے؟ وہ ووٹ ڈالتا ہے الیکشن والے دن، ٹھیک ہے، اور ایک ریپریزنٹیٹیو کو چن لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ووٹر ہوتا ہے یہ ڈائریکٹلی کس کو چن رہا ہوتا ہے؟ اپنے ریپریزنٹیٹیو کو۔ ٹھیک ہے، ان میں کوئی تیسری باڈی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ تو الیکشن کا یہ جو ہے یہ پروسیس ہے، یہ کوئی تیسری باڈی تو نہیں ہے، اس لیے ووٹر جو ہے وہ ڈائریکٹلی اپنے ریپریزنٹیٹیو کو چن رہا ہے۔ ان میں کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے جس کے ذریعے یہ تیسرا بندہ الیکٹ ہو۔ تو یہ جو ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں اس میں لوگ ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو چنتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے گریکس میں ہوتا تھا۔ گریکس کیا کرتے تھے؟ تھوڑی سی ان کی پاپولیشن ہوتی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ایک مقام پہ جمع ہوتے تھے، ایک پلیس پہ یا مقام پہ جمع ہوتے تھے، اور وہاں پر وہ ووٹنگ کر کے کسی بھی بندے کو اپنا پولیٹیکل ہیڈ یا جو بھی سلیکٹ کرنا ہو اس کو کر لیتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹلی ووٹنگ۔ آج کل یہ ڈائریکٹ ووٹنگ جو ہے یہ سوئٹزرلینڈ میں ریفرینڈم کے تھرو ایکسرسائز، مختلف کنٹریز میں ریفرینڈم، اور سوئٹزرلینڈ میں کیونکہ وہ چھوٹا کنٹری ہے وہاں پر ابھی بھی ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، اس کو ڈائریکٹ ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں۔ آج کل ماڈرن ٹائم میں ہم ڈائریکٹ الیکشن ریفرینڈم کو کہتے ہیں۔ جیسے ریفرینڈم ہوتا ہے، ریفرینڈم میں کیا کرتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک کوسچن ہوتا ہے یس کا، نو کا یا یس کا، تو ان میں سے دونوں میں سے ایک چیز کو وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور وہی حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا سسٹم ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو پرائم منسٹر کو الیکٹ کیا جاتا ہے وہ بیسیکلی انڈائریکٹ طریقے سے الیکٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر کو کیسے الیکٹ کیا جاتا ہے؟ یہ پیپل ہیں، لوگ ہیں، یہ ووٹ ڈالتے ہیں، ووٹ ڈال کے یہ کیا کرتے ہیں؟ نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو چنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو چنتے ہیں۔ پھر یہ نیشنل اسمبلی کے ممبر کیا کرتے ہیں؟ آگے سے جس پارٹی کی بھی نیشنل اسمبلی میں میجورٹی ہے وہ اپنا کیا کرتے ہیں؟ پی ایم سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو ان میں یہ جو تیسری باڈی آتی، یہ جو سیکنڈ باڈی ہے یہ بیسیکلی تیسری باڈی کو الیکٹ کرتی ہے۔ لوگوں کے درمیان میں ایک چینل آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ الیکشن، جبکہ اوپر میں کوئی دوسرا چینل نہیں ہے، یہ الیکشن پروسیس ہے، یہ کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے۔ لوگ ڈائریکٹلی اپنے ریپریزنٹیٹیو کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن۔ ٹھیک ہے، ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کا کانسیپٹ۔ ابھی ہم چلتے ہیں کہ ڈائریکٹ الیکشن کے یا ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے میرٹس کیا کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ الیکشن میں سب سے پہلا میرٹ یہ ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کس میں؟ پالیٹکس کے اندر۔ ٹھیک ہے، انٹرسٹ آف پیپل ڈیولپ ہوتا ہے کس میں؟ پالیٹکس کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں پالیٹکس میں ڈائریکٹ الیکشن کے تھرو۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کا ایک چیک ہو جاتا ہے اپنے پولیٹیشنز کے اوپر، کیونکہ جب پولیٹیشین کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے ڈائریکٹلی لوگوں کے ذریعے الیکٹ ہونا ہے
تو وہ کیا کرتا ہے، لوگ اس کو چیک کرتے ہیں، اس کے ڈیسیژنس کیسے ہیں، وہ لوگوں کے آگے ڈائریکٹلی آنسریبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوگ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کام نہیں کیا تو اگلی بار اس کو ووٹ نہیں کرتے۔ ہمارا بھی اس طرح ہوتا ہے، لیکن ادھر انڈائریکٹ الیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہے ڈائریکٹ چیک ہو جاتا ہے کس پہ، پولیٹیشین کے اوپر، ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے، اس کا میرٹ میں یہ ہے کہ یہ لیس کرپشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں کرپشن کے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اوپر والا انڈائریکٹ الیکشن ہے، جس میں ایک دوسری پارٹی جو ہے تیسرے بندے کو چنتی ہے، تو یہ جو دوسری پارٹی سلیکٹ ہوتی ہے اس میں بہت کم بندے ہوتے ہیں، مطلب لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی باڈی کو، فار ایگزامپل 20 لوگ 100 لوگوں کی باڈی ہے، اس کو سلیکٹ کرتی ہے، اور وہ آگے سے تیسرے بندے جو پاورفل ہے اس کو، تو ان میں کرپشن کے چانس زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ جو تھوڑے سے بندے ہیں ان کو خرید لیا جائے۔ لیکن ڈائریکٹ الیکشن میں کیونکہ سارے لوگ ہی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو سارے لوگوں کو ایٹ اے ٹائم خریدا نہیں جا سکتا، تو اس میں کرپشن کے چانسز منیمم ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے لوگوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے ڈائریکٹ الیکشن کے تھرو، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ آتے ہیں، لوگ جو ہیں ووٹنگ کرتے ہیں، پھر انہی میں سے لوگ چنے جاتے ہیں، ان کا پھر لوگوں کا پولیٹیشینز کے ساتھ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ میرٹ ہیں سسٹم آف ڈائریکٹ الیکشن کے۔ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سسٹم کے کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں، ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈی میرٹس کیا کیا ہیں سسٹم کے۔ سب سے پہلا ڈی میرٹ یہ ہے کہ پاور جو ہے کس کے پاس آ جاتی ہے چننے کی، اگنورنٹ پیپل کے پاس آ جاتی ہے۔ ابھی دیکھیں جو کامن مین ہوتا ہے اس کو پالیٹکس کا زیادہ تو نہیں پتہ ہوتا۔ ابھی ایک نارمل انسان ہے، وہ تو اپنا روٹی کا یا دن دہاڑ جو لگاتا ہے دیہڑی والا، اس کو تو پاور یا پالیٹکس کا اتنا نہیں پتہ ہوتا، تو لیکن ڈائریکٹ الیکشن میں تو ووٹنگ کا رائٹ سارا انہیں کامن مین کے پاس ہوتا ہے جو کہ اگنورنٹ ہوتا ہے پولیٹیکل افیئر سے۔ تو اس پاور اگنورنٹ کی وجہ سے جو ہے ڈائریکٹ الیکشن میں کیا ہوتا ہے، پاور کس کے پاس آ جاتی ہے، اگنورنٹ کے پاس، کامن میسز کے پاس، جو لوگوں کو چنتے ہیں، اور پرابیبلی وہ کیونکہ ان کو اگنورنٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا، تو وہ غلط آدمی کو بھی چن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ڈی میرٹ جو ہے ڈائریکٹ الیکشن کا یہ آ جاتا ہے۔ دوسرا ڈی میرٹ کیا آتا ہے، ڈائریکٹ الیکشن کا، وہ یہ ہے کہ جو کامن مین ہے وہ پروپیگنڈا میں پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مختلف جو پارٹیز آتی ہیں ان کے مختلف سلوگنز ہوتے ہیں اور مختلف طرح سے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو جو کامن مین ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں میں ایزیلی پھنس جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ان کا روٹی کپڑا مکان جیسے، یا ان تحریک انصاف ہے، یا یا کوئی نون لیگ کا ہے، تو ان کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، اور لوگ کیونکہ انویئر ہوتے ہیں ہارش ریئلٹی سے، پولیٹیکل افیئر سے، تو وہ جو یہ پروپیگنڈا ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سپیچز وغیرہ جو ایموشنل سپیچز ہوتی ہیں، وہ ان میں جلدی پھنس جاتا ہے جو کامن مین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کر دیتا ہے، رانگ پرسن یا غلط آدمی کو چن لیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے جو کامن مین ہوتا ہے وہ ایزیلی پروپیگنڈے کے اندر پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی غلط آدمی کو چن سکتا ہے۔ تو یہ دو بہت بڑے ڈی میرٹس ہیں ڈائریکٹ الیکشن کے۔ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈائریکٹ الیکشن کیا ہے، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کیا ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، ڈائریکٹ الیکشن ہم نے پڑھا، سب سے پہلے ڈائریکٹ الیکشن کا میں نے آپ کو بتایا کیا ہے، اور آج ماڈرن ٹائم میں یہ کدھر امپلیمنٹ ہے، اور پھر ہم نے اس کے میرٹس چار ڈسکس کیے، اور پھر ہم نے اینڈ میں اس کے ڈی میرٹس کو ڈسکس کیا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔